السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ 11ویں شریف جو شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو منسوب ہے اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور لوگ اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اور شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد کیوں رکھی اور اس دن کو عزت و تکریم کے ساتھ کیوں منایا جاتا ہے۔ کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا کہ اس بارے میں آپ وضاحت کریں۔ خیر میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی بھی معاملے کی وضاحت کر سکوں، یہ ان لوگوں کی محبت ہے۔ تو آج کا ٹاپک میں اس سلسلے میں لے کے آیا ہوں کہ 11ویں شریف کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے اور لوگ اسے عقیدت کے ساتھ کیوں مناتے ہیں۔ یہ دن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس دن کو منایا عزت اور عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ۔ ہر ماہ جو ہے وہ ہجری جو مہینے ہیں چاند کی تاریخوں کے حساب سے، ہر چاند کی جو 10 تاریخ ہے وہاں سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور یہ دورانیہ 72 گھنٹوں پہ محیط ہے۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 72 گھنٹوں تک رہتا ہے 11ویں شریف کا۔ تو کائنات میں جتنے بھی واقعات وقوع پذیر ہوئے وہ اسی دن وقوع پذیر ہوئے تھے، جس کا دورانیہ جو ہے وہ چاند کی 10 تاریخ سے لے کر 72 گھنٹوں کا جو دورانیہ بنتا ہے اسی کے اندر وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ وقوع پذیر ہوا وہ اللہ کی ذات نے جو اپنے آپ سے نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا کیا اپنے نور سے، اور اس نور کا جو دورانیہ تھا اس کا وہ وقت وہی تھا جو 11ویں شریف کا وقت ہے، یعنی چاند کی 10 تاریخ کو اس کا دورانیہ اور وقت بنتا ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ جب نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق کیا تو اس وقت تو کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے زمانہ مجھ سے ہے اور میں زمانے سے ہوں۔ تو وقت کا تعین اگرچہ بعد میں کیا گیا، اس کے شب و روز دن یہ سارا پراسی جو ہے وہ بعد میں ہوا، لیکن اللہ کی ذات تو یہاں فرما رہی ہے کہ وقت یا زمانہ جو ہے وہ میں خود ہوں، وہ میری ذات ہے۔ تو وقت جو ہے وہ ازل سے ہی، جب سے یہ چیز کا ظہور ہوا تب سے اس وقت کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں جو عقل سے بالا تر ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے جب نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے جدا کیا تو وہ دن بھی 11ویں شریف والا دن تھا۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ خلق کیا گیا، اس خلق کا دن بھی جو ہے وہ 11ویں شریف والا دن تھا۔ اور یہ دورانیہ ہجری مہینے میں چاند کی 10 تاریخ سے لے کر 72 گھنٹوں کا پراسیز، یعنی 2 سے 2.5 دن کا یہ پراسیز بنتا ہے، پیریڈ بنتا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، اور وہ دن جو تھا دنوں کے حساب سے وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی لیے جمعۃ المبارک کو وہ فضیلت ہے کہ جمعہ والے دن اللہ پاک نے اپنے آپ سے اس نور کو جدا کیا۔ جمعے سے مراد ہے جمع کرنا۔ تو اللہ کی ذات نے جب وہ ایسے واقعات جو اس کائنات میں سرزد ہوئے بارگاہ الہی کی طرف سے، تو وہ بروز جمعہ تھا اور اس کا وقت جو تھا وہ 11ویں شریف کا تھا۔ تو اس لیے اس دن کی جو ہے فضیلت اور عقیدت کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد 40 سال تک جب ان کا پتلا پڑا رہا، اس کے بعد جب ان میں اپنی روح ڈالی، روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں، اللہ کی ذات نے اپنی روح پھونکی، تو وہ دن بھی 11ویں شریف ہی کا دن تھا اور وہ بروز جمعہ ہی تھا، جس دن جو ہے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ بارگاہ حق سے مردود ٹھہرا اس نافرمانی پر، اس بے ادبی پر اور حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ وہ دن بھی 11ویں شریف والا دن تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے اس انکار کے بعد
تو جب ان کو زمین پر بھیجا گیا جہاں پہ آ کے گمراہ کیا ابلیس نے ان کو، اماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ دن بھی 11ویں شریف والا دن تھا جب ان کو جنت سے نکالا گیا اور عالم دنیا میں ان کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد جو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم نافرمان تھی اور انہوں نے بارگاہ الہی سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار اس دنیا میں سے کافروں کا نام و نشان مٹا دو اور اپنی طرف سے ایک عذاب مسلط کر ان پہ، تو وہ جو پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں جو وہ عذاب آیا تھا، عذاب نوح جسے کہا جاتا ہے، وہ دن بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا اور بروز جمعہ ہی وہ واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں پھینکا گیا تو وہ دن بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینکا تو وہ دن بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا، یہ کائنات کے وہ واقعات ہیں جو بہت ہی بارگاہ حق میں معنی رکھتے ہیں۔ یہ واقعات ان دنوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا کچھ سبق ان چیزوں کے پس منظر میں پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ کی ذات کسی کو وہ بصیرت جو ہے وہ عطا کرے تو پھر اس کے لیے۔ تو اس کے بعد جو وہ واقعہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو واقعہ ہوا، پھر ان کی ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تو وہ دن بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا جب ان کی ملاقات 40 برس کے بعد اپنے والد سے ہوئی۔ اس جدائی میں جو 40 سال کا عرصہ گزارا گیا اور اس کے بعد جو وہ وصل تھا وہ 40 سال بعد وہ وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے مخاطب ہوئے تو بلکہ اللہ کی ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مخاطب ہوئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم سے ہم کلام، تو وہ کوہ طور پہ جو وہ واقعہ ہوا اللہ کی ذات ہم کلام ہوئی تو وہ واقعہ بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا، اور وہ جو دن تھا، تہوار تھا، وہ بروز جمعہ کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی آغوش میں تھے تو لوگوں نے جب تہمت لگائی حضرت مریم علیہ السلام پہ تو انہوں نے جب اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس بچے سے پوچھ لو اس کا باپ کون ہے اور یہ بچہ ہے کون، تو جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے تو وہ دن بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ظاہری طور پر اس دنیا میں، جب آپ تشریف لائے جس کو 12 ربیع الاول کا دن بولا جاتا ہے، اور ان کے وصال کا دن بھی یہی ہے اور ان کی ولادت کا دن بھی یہی ہے، اور وہ دن بھی 11ویں شریف والا ہی دن تھا۔ تو یہ اس کے بعد جو وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اگلا واقعہ یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب واقعہ کربلا امام حسین سرکار پہ یہ ہوا تو وہ دن بھی جو ہے وہ 11ویں شریف والا ہی دن تھا، یعنی کہ 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا۔ تو ان تمام دنوں کی جو عقیدت ہے یا ان کے احترام میں، ان کے تقدس میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دن عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا، کچھ نہ کچھ نیاز پکائی، ذکر و اذکار کیا، اس دن کو مخصوص کیا اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی شان اور اس کی بزرگی کے لیے، اور درود شریف کو جو ہے وہ کثرت سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ حالانکہ وہ ہر وقت درود شریف پڑھتے تھے، لیکن اس دن کو انہوں نے خاص عزت و تکریم کے ساتھ اس کو منایا، عقیدت کے ساتھ۔ تو وہاں سے یہ اس کی بنیاد رکھی گئی کہ یہ دن شیخ عبد القادر جیلانی سرکار سے منایا جاتا ہے، حالانکہ یہ دن انہوں نے تمام جو واقعات ایسے وقوع پذیر ہوئے ان کے تقدس اور احترام میں اس دن کو انہوں نے منعقد کیا، اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور قیامت بھی جب وقوع پذیر ہوگی تو اس وقت بھی احادیث شریف میں یہ حوالے ملتے ہیں کہ وہ دن بھی 11ویں شریف والا بھی ہوگا اور وہ دن بروز جمعہ ہی ہوگا۔
یہاں پہ اگر کوئی معترض یہ سوال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ تو سموار شریف والے دن ہوئی، تو میں یہ پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ 11ویں شریف کا جو دورانیہ ہے اس کا پیریڈ تقریباً 72 گھنٹے کے لگ بھگ یہ دورانیہ بنتا ہے، تو اس لیے ان کی جو ولادت ہے وہ سموار والے دن ہوئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی زندگیوں میں جو دن گزرے، یہ ایسے اہم واقعات اس کائنات میں وقوع پذیر ہوئے، تو وہ 11ویں شریف والا ہی دن تھا، جس کے تقدس میں شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے اس دن کو عزت اور احترام کے ساتھ منایا، اور ان کی یاد کو آج تک جو ہے وہ ان کی راہ پر چلنے والے، ان کے عقیدت مند جو اہل طریقت کے سلاسل ہیں، آج بھی اس دن کا تقدس و احترام کرتے ہیں، جس کو عام معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں 11ویں شریف کو، حالانکہ ان کو 11ویں شریف کی معرفت کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے، اس چیز کا پس منظر کو وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے اور اس کو منانے کی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ کریم ہم کو بھی اس دن کی تکریم اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تکریم اور توقیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔